آج دو باتیں، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کس خطے کی حکومت کو کہا جاتا تھا اور کیوں کہا جاتا تھا، اور ایکٹ 74 میں 15ویں آئینی ترمیم کا اتنا واویلا کیوں ہو رہا ہے۔ تو آزاد ریاست جموں کشمیر اس خطے کی حکومت کو کہا جاتا تھا جو ڈویژن میرپور جو کہ مقبوضہ جموں کا حصہ تھا پہلے 1947 سے، اور ڈویژن پونچھ جو پونچھ جاگیر کا حصہ تھا وہ بھی ڈویژن سے پہلے، اور جس میں راولا کوٹ اور صدورتی وغیرہ شامل ہیں، اور ڈویژن مظفر آباد جو کہ کبھی بھی صوبہ جموں کا حصہ نہیں رہا ہے۔ تو اسے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اس کی نسبت سے کہا جاتا تھا، اور اس خطے کی حکومت اس لیے قائم کی گئی تھی کہ یہاں کے لوگ اس جگہ کو بیس کیمپ کے طور پہ استعمال کریں گے، اور پھر یہ جو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہندوستان کے قبضے میں رہ گیا ہے اسے آزاد کرا کے، اور مکمل ریاست جو ہے وہ پھر فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس کا مقدمہ جو تھا اقوام متحدہ میں چل رہا ہے، جو ہندوستان اور پاکستان کے مابین تھا۔ تو ہندوستان نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر جو اس کے پاس تھا اسے ہمیشہ اٹوٹ انگ کہا کہ ہمارے جسم کا نہ جدا ہونے والا کوئی عضو، جبکہ پاکستان نے اس خطے کو ہمیشہ سے متنازع تسلیم کیا اور اسے اندرونی خود مختاری دیے رکھی، تاکہ جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا اقوام متحدہ کے مطابق استصواب رائے نہیں ہو جاتی تو تب تک اس کو نہ ہی تو پاکستان نے اسے پاکستان میں شامل کیا۔ کہتے تو یہ تھے کہ آزاد جموں کشمیر کو ہم بیس کیمپ کے طور پر استعمال کریں گے، اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کا جو حصہ ہندوستان کے پاس زیادہ حصہ رہ گیا ہے اسے ہم آزاد کروائیں گے۔ تو ایک اقلیت جو تھی وہ اکثریت کو آزادی دلوانے کے عہد و پیمان کر رہی تھی، تو وہ اپنے لیے کوئی آئین یا دستور نہیں بنا۔ جب تک اس خطے کے لوگ اپنے مقدر کا فیصلہ نہیں کرتے تب تک پاکستان نے اسے عالمی فورم پہ اور اسے اندرونی طور پہ بھی متنازع خطہ شمار کیے رکھا، کیونکہ یہاں کوئی فارن انویسٹمنٹ بھی نہیں آئی، اور نہ ہی پاکستان نے کوئی اتنی بڑی یہاں انویسٹمنٹ کی ہے ماسوائے دفاع کے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے ہمیشہ سے اسے متنازع خطہ سمجھ رکھا تھا۔ اس خطے کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے رولز آف بزنس سردار ابراہیم خان نے بنائے۔ جو لیڈرز تھے انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی دستور بنایا۔ 73 میں آئین کا نفاذ ہوا پاکستان میں تو ذوالفقار علی بھٹو سے یہاں کے سیاستدانوں نے فرمائش کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا آئین دستور بنا دیں تاکہ ہم اس خطے کو چلا سکیں۔ تو وہاں کے سیاستدانوں میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ ہی چند لائنیں کھینچ لیتے اور ذوالفقار علی بھٹو سے منظوری کروا لیتے کہ اس طرح کا ہم نے آئین بنایا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے پھر اپنے وزیر قانون سے کہا کہ انہیں کوئی آئین بنا کے دیں، تو انہوں نے ایکٹ 74 کا مسودہ تیار کر کے ہمارے سیاستدانوں کو تھما دیا۔ تو جو لائنیں انہوں نے چند لکیریں کھینچی تھیں تو وہی آج تک اسی طرح نافذ العمل ہیں۔ تو آزاد جموں کشمیر کے سیاستدانوں کا اس آئین سازی میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو تب سے لے کر آج تک وہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور یہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ وزیر اعظم کہلانے لگا، اور جو ریاست کا سربراہ ہے اسے صدر کہا جانے لگا۔ ان کے اختیارات اگرچہ پنجاب کے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ سے بھی کم ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو صدر اور وزیر اعظم کہلانا پسند کرتے ہیں۔ انہیں کسی سفارتی پروٹوکول حاصل نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کی حیثیت ہے، نہ ہی کسی دوسرے ملک کے سربراہ سے یہ ملاقات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی کسی قسم کے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ آزاد ریاست اور جموں کا نام حذف کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ایک طرف تو ہندوستان نے مقبوضہ جو جموں کشمیر تھا اور لداخ کا حصہ اسے 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر کے اسے براہ راست دلی حکومت کے زیر انتظام دے دیا ہے۔ وہاں پہ جو رنبیر پینل کوڈ تھا، رنبیر سنگھ کے دور کا جو آئین تھا وہ نافذ العمل تھا، اسے انہوں نے یکسر ختم کر دیا ہے۔ اس کے تحت جو غیر کشمیری تھا وہ
کشمیر میں نہ جائیداد خرید سکتا تھا، نہ ہی کوئی ملازمت کر سکتا تھا اور نہ ہی رہائش اختیار کر سکتا تھا، تو اس قانون کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اس طرح سے اب ہندوستانی جو ہیں وہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جائیداد خرید بھی سکتے ہیں، وہاں ملازمت بھی کر سکتے ہیں اور وہاں رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہندوستان نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو ایک طرح سے اپنے آپ میں ضم کر دیا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ میرے لیے مسئلہ ہے، بلکہ وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہمارے جسم سے نہ جدا ہونے والا ایک عضو ہے۔ اب جو ہے پاکستان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ جو سی پیک ہے، چائنا نے جو 55-60 ارب ڈالر کی یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو سی پیک نے گلگت بلتستان سے گزرنا ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا تھا، ابھی اسے آئینی صوبہ نہیں بنایا۔ جو ہی وہ آئینی صوبہ بنتا ہے تو جو پاکستان کا اسٹیک ہے اقوام متحدہ میں کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور اقصی چین وغیرہ جو ہیں یہ متنازع علاقے ہیں، اور ریاست جموں کشمیر کے عوام جب تک اپنی رائے شماری کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو تب خطہ متنازع رہے گا۔ لیکن اب پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ چین نے وہ سی پیک گزارنا ہے۔ اگر اسی اسٹیٹس کے ساتھ چین جو ہے وہ سی پیک وہاں سے گزارتا ہے تو اسے عالمی طاقتیں عالمی عدالت میں لے جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے اقوام متحدہ میں ریاست جموں کشمیر ہے یہ 3 ممالک میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصہ اس کا جو زیادہ حصہ ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے، اس سے کم حصہ پاکستان کے پاس ہے، اور اقصی چین کا علاقہ چین کے پاس ہے۔ اب جس کے پاس جتنا حصہ ہے وہ سارے خوش ہیں، ہر ایک کو حصہ بقدر جسہ مل چکا ہے اور اس سے وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کے نام سے آزاد جموں اور ریاست کا حصہ نکال کے اب مزے کا خیز بات یہ ہوگی کہ کشمیر کا کوئی بھی حصہ آزاد جموں کشمیر میں شامل نہیں ہے۔ اسے ایک ٹیکنیکل طریقے سے آزاد جموں کشمیر پہلے کہا گیا، پھر اسے صرف آزاد کشمیر کہا گیا اور اب اسے کشمیر کہا